میں نے ایک کتاب میں پڑھا، بتا دوں اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا کہ میری موت کب آ جائے، اور یہ واقعہ ان کی کتابوں میں بھی ہے. میں ہر وقت ڈرتا ہوں، اس لیے رات کو سوتا بھی نہیں ہوں صحیح طرح کہ کیا پتہ غفلت میں موت نہ آ جائے. میں نے کہا جو عالم الغیب ہو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن علی کی بہادری دیکھ کہ علی کہتے ہیں جب نبی نے فرمایا یہ امانتیں فلاں فلاں کو دینا، مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات نہیں مروں گا. اس دن جو رات کو میں سویا ہوں ایسا کبھی بھی نہیں سویا. یار تلواروں کے سائے میں کسی کو گہری میٹھی نیند آ جائے، یہ کام علی کا ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. علی یہ میری امانت ہے تیرے سپرد، میں جا رہا ہوں، یہ فلاں کو فلاں کو فلاں کو دے دینا. آقا آپ بھی تو کسی کی امانت ہے، آپ تو اللہ کی امانت ہے. آپ آج فیصلہ کروانا ہے، میری امانت تیرے پاس ہوگی، خدا کی امانت ابو بکر کے پاس ہوگی. اور وہاں سے چلے جائے گئے. پوچھ ذرا ہر ایک سے پوچھ کہاں گئے بھائی، کہاں گئے؟ وہاں سے جو گئے تو کہاں گئے؟ کافر سارے کھڑے تھے ان کے قریب سے گزر گئے، انہیں نظر ہی نہیں آیا نبی، انہیں نظر ہی نہیں آئے. اور وہاں سے سیدھا وہاں گئے، اور سیدھا وہاں گئے. اور پھر جناب کہاں گئے؟ پوچھ تو صحیح، ذرا سی بھی رتی بھر حیا ہوگی تو بتا دے گا کہ سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ گئے. تو پھر پتہ چلا نا کہ ساری دنیا نبی کے دروازے پہ آتی ہے، نبی آج رات صدیق کے دروازے پہ جا رہا ہے. اور جا کے دروازے پہ دستک دی اور کہا علی چلنا ہے، ابو بکر جانا ہے، چلنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے ساتھ لے جانے کی اجازت دی ہے، تو کہتے میرے والد کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آئے، تو مجھے اس دن پتہ چلا کہ آنسو خوشی سے بھی نکلتے ہیں. میں سمجھتی تھی کہ آنسو درد و تکلیف و غم ہی رنج کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس دن پتہ چلا کہ آنسو خوشی سے بھی نکلتے ہیں. اور میرے والد نے کہا کہ تیار ہوں. بالکل، یہ دیکھیں تھیلی بالکل تیار ہے، 5000 درہم ہیں، یہ 5000 سارے کے سارے لیے اور نبی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے. اب وہ جس تھیلے میں تھے اس کو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی، تو حضرت اسما صدیق کی بیٹی 8 سال کی، ان کے یہاں پر ایک کپڑے کا بیلٹ تھا، وہ انہوں نے کھولا اور یوں لمبائی میں 2 ٹکڑے کیے، آدھا وہاں باندھ دیا، آدھا تھیلے پر آدھا کمر پر. نبی نے دیکھا تو ذات النطاقین کا لقب دیا کہ 2 پٹیوں والی، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما کا لقب ہے. چنانچہ صدیق تو صدیق گھرانے کی قربانی بھی دیکھو. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے، یہ صرف ایسی قصے کے طور پر بات نہیں ہے. اسے ذرا ماحول کے تناظر میں ذرا دیکھ لو کہ اسی کے گھر میں صرف 2 بیٹیاں ہوں، ایک بیٹی 5 سال کی ہو، ایک 8-9 سال کی ہو، گھر میں بوڑھا باپ ہو. اس حال میں سب کو چھوڑ دینا اور ساری جمع پونجی بھی لے لینا اور لے کر اپنے دوست کے ساتھ چلے جانا، آج کوئی اس دور میں اس طرح کر سکتا ہے؟ اور صدیق کو پتا بھی تھا نبی کو اگر وہ وہاں نہیں پائیں گے تو یہاں ضرور پائیں گے. انہیں پتا ہے، کافر کو بھی پتا ہے، نبی جہاں بھی جب بھی جس وقت بھی کبھی بھی جب ملیں گے تو صدیق ساتھ ضرور ہوگا. یہ سارا لیا اور اس حال میں سب کچھ چھوڑنا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اسی طرح گئے سب کچھ چھوڑ کر. اور بچیوں کا حال دیکھیں، والد اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے. ابو قحافہ کہنے لگے کچھ گھر والوں کے لیے بھی دے کے گئے یا نہیں تھے تو نہ بھی نہ. اب بچیوں کی تربیت دیکھو، ایک تھیلے میں کنکر بڑے بھرے
اور دادا کے ہاتھ پھرواتی ہیں، دیکھیں کافی سارا کچھ دے کر گئے، کہا شکر ہے کچھ دے کے بھی گئے، کیا تھا؟ پتھر تھا، اور صدیقی گھرانہ بتا رہا تھا کہ پتھر قبول ہیں لیکن نبی کی تکلیف برداشت نہیں ہے، یہاں سے چلے ہیں اور پھر چلے ہیں، اور پھر وہی والی بات ہے کہ چلے ہیں اور جا رہے ہیں، صدیق نبی کو لے کے جا رہا ہے، اپنی سیکورٹی میں لے کے جا رہا ہے، وہ دیکھ تصورات کی دنیا میں گھوم کے دیکھ، ایک کہتا ہے صدیق خلافت لے گیا، میں نے کہا بدبختہ، چھوٹی چیز ہے خلافت، جفی مار کے نبی کو لے گیا ہے، تو ابھی تک وہیں پھنسا ہوا ہے۔